الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سورۃ العصر کی 4 قسطیں ہم نے الحمدللہ مکمل کی ہیں۔ آج سورۃ العصر کے بعد سورہ ہمزہ کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ توجہ سے بات سنیں، سورہ ہمزہ کا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ اس کی کل 9 آیات ہیں، 9 آیات، اور یہ سورت مکۃ المکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ مکۃ المکرمہ کے ابتدائی دنوں کے اندر جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب اخلاقیات کے متعلق ہیں۔ سورہ عصر جو ہم نے 4 قسطوں کے اندر اس کا مضمون انتہائی اختصار کے ساتھ مکمل کیا، تو اس سورت کا یعنی سورہ ہمزہ کا ما قبل سورت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ موضوع بیان کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں، نعروں کی کوئی ضرورت نہیں، استقبال میں کھڑے ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں پاتا، اور گزارش ہے ان لوگوں سے جو ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ چومنا جائز ہے، مگر میں اپنی نفی کرتا ہوں اس چیز سے، میں اس قابل نہیں کہ آپ میرے ہاتھ چوما کریں۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں، اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کو توجہ سے سنا جائے، کوشش یہ کیا کریں سبحان اللہ اس وقت کہ جب گفتگو سمجھ آ جائے اور اس پر عمل شروع ہو جائے، اس وقت سبحان اللہ۔ گفتگو کا جو انداز ہے وہ داد لینا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، ورنہ ہلاکت ہے سیدھی سیدھی۔ تو بڑوں کی عزت اور تکریم کے لیے کھڑا ہونا شریعت میں جائز ہے، مگر مجھے اپنا پتہ ہے میں کیا ہوں، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ تعلق محبت مصافحہ تک ٹھیک ہے، ہاتھ چومنے کا جو معاملہ ہے وہ میری ذات میں وہ وصف موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے گمان کے مطابق کر دے۔ اللہ ہم سب کو دین کا فہم بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور جو کسی کے منہ پر برائی کرتا ہے۔ یہ دونوں شخص قرآن پاک کے نظریہ کے مطابق ہلاکت میں ہے۔ میں تھوڑا سا ضبط بیان کر دوں،
سورہ ہمزہ کا جو سورۃ العصر کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے۔ سورۃ العصر کے اوپر جب کوئی بندہ عمل نہیں کرتا، اس میں 4 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے: ایمان، اچھے اعمال، حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ اللہ نے ان 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انسان اگر مان لے ان 4 چیزوں کو تو پھر خیر کے اندر ہے، اگر نہیں مانے گا تو پھر اس کا جو تعلق سورہ ہمزہ کی پہلی آیت جو ہے وہ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی سزا کا ذکر ہے۔ جو بندہ اپنے منہ کے ساتھ حق بات نہیں کہتا، اچھی بات نہیں کہتا، وہ پھر لازمی ہے کہ وہ اپنے منہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہی ہے نا۔ منہ میں زبان ہے تو زبان کے پیچھے طاقت ہے، وجود کے اندر انرجی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا ہی ہے نا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اس بات کا درس دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کیا کرو۔ یہ تمہاری زبان کا ٹھیک استعمال اس کے اندر ہے، اور اگر تم اپنی زبان کا ٹھیک استعمال نہیں کرو گے تو پھر 2 ہی صورتیں ہیں: یا لوگوں کے عیب ان کے منہ پر بیان کرو گے یا ان کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرو گے۔ تو جو بندہ اللہ کے نظام کو نہیں مانتا، پھر لازمی بات ہے اس کے وجود پر شیطان کا نظام جاری ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کے وجود پر شیطان کا نظام جاری ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلت میں ہے، اور آخرت تو ذلت یقینی ہے۔ آپ دیکھ لیں ان لوگوں کو جو یا تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، ان لوگوں کی زبان سے بد زبانی نہیں ہو گئی، وہ بد زبان لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے سورہ عصر کو سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا۔ اور جو لوگ حق بات نہیں کرتے، اچھی بات کی تلقین ایک دوسرے کو نہیں کرتے، اپنی زبان کو مناسب نہیں سمجھتے کہ اس پر درود پاک جاری رکھا جائے یا اللہ کا ذکر کیا جائے، ایسا نہیں کرتے، تو وہ پھر اس زبان سے لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں، وہ پھر اس زبان سے لوگوں کی بدخوئیاں کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنی زبان پر سورہ عصر میں بیان کردہ مفہوم جاری کر لیتے ہیں، اللہ پھر ان کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور وہ لوگ جو اس کو اپنی زبان پر جاری نہیں کرتے ہیں، پھر وہ لوگ ہمزہ اللمزہ، یہ فعالتن کا وزن ہے اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو کثرت کے ساتھ اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے منہ پر ان کی بے عزتی کر دیتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ دونوں ہلاکت کے اندر ہیں۔ ویلن کا وہی ترجمہ ہے جو انگلش میں الاس کا ترجمہ ہے، افسوس۔ اللہ رب ہو کر فرماتا ہے افسوس اس بندے پر جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، افسوس اس بندے پر جو لوگوں کے منہ پر ان کی بے عزتی کرتا ہے۔ اب یہ ایک عالم سے لے کر ایک صوفی تک، ایک صوفی سے لے کر ایک پیر تک، اور ایک پیر سے لے کر ایک مزدور تک، سب کے لیے برابر کا حکم ہے، سب کے لیے۔ اب آپ خود دیکھ لیں اس کا نتیجہ۔ میں جو ابھی تمہید میں کلمات کہہ رہا ہوں، اگر یہ ذہن میں رہ گئے تو اگلی بات ساری سمجھ آ جائے گی۔ ویل لکل ہمزہ، ویل ایک تو کلمہ اظہار تأسف کے لیے ہے، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے ہے،
اور ویل دوزخ کی ایک وادی کا نام بھی ہے، ویل، اور یہ وہ دوزخ کی وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، یہ دو بندوں کو ضرور ملے گی۔ ایک وہ بندہ جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ کہ جو لوگوں کے منہ پر ان کی بے عزتی کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا میں ان کو دوزخ کی اس وادی کے اندر پھینکوں گا جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ آپ خود اس سے اندازہ کر لیں، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، جب اللہ کا ذکر زبان پر جاری کرنا مناسب نہیں سمجھو گے نا، تو شیطان پھر اپنا نظام جاری کروائے گا۔ اور آج اکثر یہی کچھ ہے۔ ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں، جس طرح بندہ شادی میں جاتا ہے، ولیمہ میں جاتا ہے، اس میں کچھ ڈشیں مخصوص ہوتی ہیں، بڑی اچھی ڈشیں ہوتی ہیں جو لذیذ ترین پورے کھانے کی جان ہوتی ہے۔ اسی انداز میں جب 4-5 بندے مل کر بیٹھ جائیں نا، تو ان کے کلام کے اندر بھی ایک بڑی لذیذ ڈش ہے جس کا نام غیبت ہے۔ اور کچھ نہیں کرنا، لوگوں کے عیب لے کر پیٹنا شروع کر دیں گے۔ اور کچھ نہیں کرنا، 3-4 بندے بیٹھے ہیں، کسی کو پکڑ کے اس کے عیوب کھولنا شروع کر دیں گے۔ یہ لذیذ ترین ڈش ہے کلام کی، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہلاکت کتنی ہے۔ جس کو رب کہے کہ میں اس دوزخ کی وادی میں پھینکوں گا جس سے خود دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، آپ اندازہ کر لیں، جو بندہ کسی کی کثرت کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، بیان کرتا ہے، عیوب بیان کرتا ہے، جو کسی کے منہ پر عزت نہیں کرتا، اس کی بے عزتی کر دیتا ہے، یہ بندہ دنیا کے اندر بھی قابل عزت نہیں رہتا۔ آپ قابل عزت کا کیا مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس سے اللہ کے فرشتے اس کے منہ سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ بندہ کیسا عزت والا ہے۔ جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز، اور آپ جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ کی زبان کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دعا کے اندر آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ پوری سورۃ الفاتحہ پڑھ جاتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا۔ یا اللہ مجھے بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے کے راستے پر نہ چلانا۔ آپ آمین نہیں کہتے نماز کے اندر، وہ فرشتہ اللہ نے آپ کے ہونٹوں پہ کھڑا کیا ہوا، اے فرشتے میرا بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، تو اس کے جواب میں کہے آمین۔ یہ کس بندے کو اعزاز ملتا ہے؟ جو اپنی زبان پر قرآن جاری کر رہا ہے۔ اللہ اس کو کیا اعزاز دیتا ہے؟ اے بندے تو نے میری بات مانی اور اپنی زبان کے اوپر قرآن کو جاری کیا، اب دیکھ تیری دعا کے اوپر آمین کہنے کے لیے میں اپنا معصوم فرشتہ کھڑا کر رہا ہوں۔ اور جو بندہ بد زبانی کرتا ہے، جو بندہ لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جی میں تو حق بیان کر رہا ہوں، میں تو حق بات ہی کر رہا ہوں۔ ہاں، جو عیب ہوتا ہے نا کسی کا، وہ موجود تو ہوتا ہے، اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرو گے، تو اس کو قرآن یوں کہتا ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرے وہ ایسا ہے شخص جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس کا بھائی مر چکا ہے اور اپنے ہاتھ سے چھری کے ساتھ کاٹ کاٹ کے اس کا گوشت اپنے منہ میں ڈال رہا ہے۔ یہ کون سا بندہ ہے جو کسی کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں؟ یہ بھی ہلاکت۔ اور قرآن نے دیکھو اس کو تشبیہ کتنے سخت لفظوں سے دی ہے، اپنا بھائی ہو اور مرا ہوا ہو اور اپنے ہاتھ سے بندہ گوشت کاٹے اور گوشت کاٹ کے اس کو منہ کے اندر ڈال کے کھائے۔ قرآن یہ کہتا ہے غیبت کرنے والا، بد زبانی کرنے والا،
لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرنے والا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کتنی لذیذ ترین ڈش ہے لوگوں کے عیب بیان کرنا، اور رب کا عذاب دیکھو کتنا سخت ہے، کس قدر سخت عذاب ہے۔ میں نے اس پر میرا تجربہ ہے پورا، اس بات کے اوپر۔ یہ ممبر پر تو چھوٹ ہوتی ہے نا بات بیان کرنے کی، چونکہ یہاں پر کوئی بولتا نہیں، کوئی سامنے کھڑا ہو کر 4-5 بندوں کے اندر اگر منع کیا نا کسی کا عیب بیان نہ کرو، تو لوگ چاہیں گے نہیں کہ آپ ان کی محفل کا حصہ رہیں۔ لوگ کہیں گے اٹھ کے چلے جاؤ تم یہاں سے، اگر تم اتنے ہی متقی اور پرہیزگار ہو تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ یعنی ایک تو حق بات اور سچ بات وہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ انسان بھی اچھا نہیں لگتا کہ جو ہمیں سچی بات کہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ ضرب ان لوگوں کو لگتی ہے جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی چھوٹی عمر والا کہے نا کہ آپ غیبت نہ کریں، کسی کی پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان نہ کریں، اس کے پاس سب سے بڑی دلیل اپنی عمر کا زیادہ گزر جانا ہوتا ہے۔ میں بڑا ہوں، تمہیں حیا نہیں آتی میرے سامنے بات کرتے ہوئے کہ تم مجھے ٹوک رہے ہو؟ معذرت کے ساتھ آپ بڑے نہیں ہیں، میرے خدا کا حکم بڑا ہے۔ آپ بڑے نہیں ہیں، میرے نبی کا حکم بڑا ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں نا تو پھر اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام کر کے دکھائیں۔ جو لوگ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر اچھے لفظوں میں کرتے ہیں، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی پیٹھ پیچھے ان کا برا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اس گناہ کے اندر ملوث ہے کہ وہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کھل کھل کے بیان کرتا ہے، تو آپ خود اس سے اندازہ کر لیں، جس کو رب کہے مر چکا ہے، ہلاک ہے، برباد ہے یہ، اور یہ دوزخ کا ایندھن ہے، اس بندے کے وجود میں خیر کہاں سے آئے گی؟ وہ خیر پر کہاں پر ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہمزہ کا کیا مطلب ہے؟ ویل لکل ہمزہ اللمزہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہمزہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے عیب بیان کرے، ایک تو یہ تشریح ہے، اور دوسرا فرمایا اللمزہ العیاب، جو بندہ لوگوں کے اندر عیب ڈالتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی میں عیب ہو تو اوپر پردہ رکھ دو، عیب ہو تو پردہ رکھ دو۔ اس معاشرے کی الٹی روش یہ ہے، عیب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر ڈالنا ضرور ہے میں نے اس کے اندر، کیونکہ میرے دل میں نفرت ہے۔ سارا کام زبان تب کرتی ہے برائی کا جب کسی کے بارے میں دل کے اندر نفرت ہوتی ہے۔ جب دل میں نفرت ہو زبان غلاظت نکالتی ہے۔ پھر آپ اس کو دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، آپ کسی شخص سے پیار کرتے ہیں، مجال ہی نہیں کہ آپ کی زبان اس کے بارے میں غلط بولے۔ آپ کے دل میں جس کے بارے میں نفرت ہے زبان اسی کے بارے میں غلط بولے گی۔ یہ قانون ہے اور یہ قرآن نے بتایا۔ میں اس پر بڑا غور کر رہا تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں ہم آگ 2 جگہ پر ان کو لگائیں گے، ایک ان کے ظاہری وجود پر اور ایک ان کے باطن یعنی دل کے اندر آگ لگا دیں گے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ دل جو ہے وہ سب سے وجود کے اندر نرم حصہ ہے جو تکلیف بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، اور دل کے اندر جب برائی ہوگی تو زبان پر آئے گی، جب دل کے اندر برائی نہیں ہوگی تو زبان کے اوپر برائی کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ قرآن پاک نے، میں نے یہ صورتوں کا اہتمام کیوں کیا جمعۃ المبارک کے اندر، قصے کہانیاں سن سنا کے مزاج اس قدر بگڑ گیا ہوا ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں 50 سال ہو گئی یا مجھے تقریریں سنتے ہوئے، مگر دین کے ابتدائی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ قرآن ہمارا تھا، آج لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن ہمارا تھا، تعلیم ان کے پاس ہے۔ قرآن میرا ہے اور امپلیمنٹیشن عمل جو ہے وہ غیروں کے پاس ہے۔ یہ جتنی اخلاقیات
قرآن کے اندر درج ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں، کفار اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں نا دوسرے ممالک کے اندر، ان کا اخلاق دیکھ کر آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ متاثر بھی ہونا چاہیے اور شرم بھی کرنی چاہیے۔ دوسری یہ بھی بات ہے، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، سب ایک معاشرے کو ایک پیغام دیں، متاثر بھی ہوتے ہیں اور ساتھ شرم بھی کرنی چاہیے۔ متاثر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ ایک کتے کا بھی خیال کرتے ہیں، ایک بلی کا بھی خیال کرتے ہیں، ایک بوڑھے کا بھی خیال کرتے ہیں اور بچے کا بھی خیال کرتے ہیں، اور ہم آ کر لاکھوں روپیہ لگا کر دوسرے ممالک میں یہ چیزیں دیکھنے گئے ہم، اور آ کر ہم نے بیان کیا ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ ان کا تو اچھا ہے تو مجھے شرم کیوں نہیں پھر آ رہی؟ میرے اندر کیوں نہیں شرم پیدا ہو رہی؟ ان کا جو اخلاق ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ ان کا تو کوئی آگے پیچھے نظام ہی نہیں ہے، وہ تو خدا کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، وہ تو کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے اخلاق اتنے اچھے کہ جو نبی کا کلمہ نہ پڑھے، عقل نہیں مانتی کہ وہ بااخلاق کیسے ہو سکتا ہے۔ جو کسی رسول کو پیغمبر نہیں مانتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہیں جس نے دیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، سوچنے کی بات ہے وہ بااخلاق کیسے ہو گیا ہے، کیوں ہوا وہ بااخلاق؟ اس کے پاس جو بھی اخلاق ہیں وہ آپ کے قرآن میں سے لیے ہوئے ہیں۔ میں ان کے اخلاق کی تعریف کرتا ہوں تو اپنی بد اخلاقی پر شرم بھی کرنی چاہیے کہ میرا اخلاق کیوں بگڑا ہوا ہے۔ آج یہ زبان اور یہ مسئلہ اتنا باریک ہے، ویل لکل ہمزہ تلمزہ، صرف زبان سے عیب بیان کرنے والا اس کے لیے ہلاکت نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو بندہ فقط آنکھ سے اشارہ بھی کر دے اور اشارہ کر کے ہنستا ہے، جیسے ہمارے معاشرہ میں ہوتا ہے، ایک بندہ اشارہ کر رہا ہے دوسرے کے پاس سے گزر رہا ہے، آنکھ مار کے اشارہ کرتا ہے اور مسکراتا ہے، اور مسکراتا کس وجہ سے ہے؟ یا تو اس کے قد کی وجہ سے، یا اس کی چال کی وجہ سے، یا ان دونوں کے درمیان اس کی کوئی ایسی خاصیت موجود ہے کہ اس کو پتہ اور اس کو پتہ ہے، اور آنکھ مار کے جو مسکرائے اور اشارہ کرے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ بھی جہنم کی اس وادی میں گرے گا، صرف آنکھ سے اشارہ کرنے والا۔ اور جو بندہ ہاتھ سے اشارہ کرے، ہمارے ہاں ہاتھ سے بھی اشارہ ہوتا ہے نا، کوئی بندہ گزر رہا ہو نا کمزور، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آ رہا ہے یہ انسان آ رہا ہے، یعنی میں نے تو اپنے حصے کی بدبختی کما لی ہے اور اب تو کیوں محروم رہ رہا ہے؟ تو بھی زبان سے کچھ نکال اور بدبخت بن جا۔ اشارہ کرنا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ آپ خود دیکھ لو، آپ کا قرآن کس قدر باریکی کے اندر جا کر تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، کس قدر قرآن تمہیں درس قرآن اور تعلیم کتنی اعلیٰ ہے میرے قرآن کے۔ اب میں یہاں سے اٹھوں گا، ہمارا معاشرہ ہے، جس جگہ پر جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ مکہ کے اندر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، ایک گناہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ حرم کے اندر ایک نیکی 1,00,000 کا اگر بڑا خوشی سے ہم سنتے ہیں نا، تو اگر حرم کی حدود میں ایک گناہ ہو گیا نا تو وہ بھی 1,00,000 کے برابر ہے۔ جگہ بڑی ہے تو احترام بڑا ہے، احترام بڑا ہے تو گناہ جس نے کیا اس کا عذاب بھی بڑا ہے۔ سمجھا کے تھک گئے ہیں اس بات کو، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی عیوب بیان کیے جاتے ہیں، مسجد کے فرش کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کی بدخوئیاں کرتے ہیں لوگ، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے بھی ہم ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں اور انسلٹ کرتے ہیں۔ ہم مسجد کا فرش استعمال کر رہے ہیں، ہم مسجد کا پنکھا استعمال کر رہے ہیں، ہم مسجد کی لائٹ استعمال کر رہے ہیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ دین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جگہ جون سی ہے گناہ اتنا بڑا ہے۔ پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اتنے سال تو ہو گئے ہیں، تو ہر انسان اندر سے ایک مرتبہ ایک وقت ضرور آتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سوچتا ضرور ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی کمائی کی کیا ہے، اور یہ عموماً سوچ کا وقت عمر کا آخری وقت ہوتا ہے، جس وقت گھٹنے
اور ٹخنے جواب دے جائیں، جس وقت عبادت کا مرحلہ اپنے وجود سے ختم ہو جائے، اب مسجد سے ہماری یاری پکی ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، مسجد میں آ کر گناہ کرنے والوں، تم سے تو مسجد کی دیواریں بھی ناراض ہیں، تم پر تو مسجد کی اشیاء بھی ناراض ہوتی ہیں، اور وہ تیری بدبختی کے اوپر ڈرتے ہوئے افسوس کرتی ہیں، اے انسان تو مسجد میں آ کر بھی بدبختی ہے، اور مسجد میں آ کر بھی تو آج ابھی تک تیری زبان قابو میں نہیں آ رہی۔ کون بندہ جو مسجد میں آ کر اپنی زبان کا استعمال ٹھیک نہیں کرتا؟ اور جس وقت انسان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، مسجد کی دیواریں خوش ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، خوش ہوتی ہیں دیواریں، اللہ کو سجدہ کرنے والا آیا ہے، عبادت گزار آیا ہے، مصلی آیا ہے، صائم آیا ہے، متقی پرہیزگار آیا ہے۔ آج ہمارے پاس غیبت کے اندر سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ میں نے غور کیا کہ یہ اگر سوچا جائے تو بات تو چھوٹی سی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت لفظوں میں ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی بدخوئی کرتا ہے، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے منہ پر ان کی بے عزتی کرتا ہے۔ جو بندہ کسی کے منہ پر کسی کی بے عزتی کرتا ہے وہ دو وجہ سے ہی کرتا ہے۔ نمبر ایک، یا تو اس کو اس سے حسد ہے، اس کے دل میں کینہ اور بغض ہے، تو جب آمنا سامنا ہوا تو پھر وہ سارا وبال جو اندر اکٹھا تھا نا، کہ اس کے پاس تو اتنی نعمتیں ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو جب کبھی آمنا سامنا ہوا وہ جو اکٹھا ہوا تھا نا حسد کی وجہ سے، وہ نکال کے اگل کے منہ پہ پھینک دیا۔ تو اگر وہ جان بوجھ کر بدخوئی نہیں کرے گا نا، ویسے ہی گزرتے گزرتے جیسے لوگوں کی عادت ہے تو وہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ پھر آج کوئی بندہ کسی کی بے عزتی کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قرآن نے وجہ بیان کی ہے نا، اس سے مؤثر وجہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ الذی جمع مالا وعددا، برباد وہ شخص جو کسی کی بے عزتی کرے۔ یا اللہ، یہ بندہ کون سا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ بندہ جو مال اکٹھا کرتا ہے صرف دنیا کے لیے اور گن گن کے رکھ کے خوش ہوتا ہے، فرمایا اس بندے کی زبان بد زبانی کرتی ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، جن کے پاس مال ہوتا ہے نا، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ بے لگام جو ہوتے ہیں وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میرے ماتحت ہے، میں جو مرضی اس کو کہہ لوں، اس کو زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اس کی مدد نہیں کرتا، میں اس کی ہیلپ نہیں کرتا، اب میرا حق ہے، میں اس کی بے عزتی کر سکتا ہوں۔ قرآن پہ پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے ایسے مالدار کے لیے فرمایا میں دوزخ کے اس حصے میں پھینکوں گا جس حصے سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، کہ تو اپنے مال کی وجہ سے حقدار بن چکا ہے۔ مسئلہ شریعت کا تو اتنا سخت ہے، استاذ کتنا مرتبہ رکھتا ہے اپنے شاگرد کے اعتبار سے، تو شریعت کہتی ہے نابالغ بچہ جو ہے شاگرد بھی ہے، استاذ اس سے بھی کام اپنے ذات کا نہیں لے سکتا، اپنا ذاتی کام نابالغ بچے سے استاذ بھی نہیں لے سکتا۔ اگر نابالغ بچہ استاذ کو کوئی چیز کھانے کے لیے دے تو استاذ کے لیے جائز نہیں ہے وہ اس کو لے کر بھی کھائے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ چونکہ سنا پہلی مرتبہ ہے تو پریشانی ہوگی ہمیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بچہ مجھے خود دے رہا ہے تو پھر میں کیوں نہ مالک بنوں؟ یہاں پر آ گئی ہماری عادت کیا ہے، ہم جب شریعت کا مسئلہ سنتے ہیں سب سے پہلے اندر جو عقل ہے نا اس پر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں آتی۔ یہ معاملہ اس بندے کے ساتھ کیا کرو جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس علم ہو اور وہ بات کرے دین اور شریعت کی، اس کو عقل پہ نہ رکھا کرو، اس کو تسلیم پہ رکھا کرو۔ میری عقل نہیں مانتی تو حضرت میری عقل ہے کیا، جو اس میری عقل میں معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس قدر سخت وعید اس بندے کے لیے جو بندہ در حقیقت الذی جمع مالا وعددا۔ میں جو اس آیت سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے، جو بندہ بخیل ہے، بخل کرتا ہے، مال جمع کیا اور گننا۔ اگر بندہ اس کا ترجمہ یوں کرے
اور سمجھنے لگے کہ مال جمع کرنا اور گننا یہ کوئی بری بات ہے، یہ تو نیک بندے بھی کرتے ہیں، تجارت نیک بندوں نے نہیں کیا کی ہے نا، تو مال تو جمع انہوں نے بھی کیا اور مال انہوں نے بھی گنا، تو مال جمع بھی کیا اور گنا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے صرف جمع کرنے اور گننے پر ہی دوزخ میں پھینک دینا ہے؟ نہیں، اس کو سمجھنا پڑے گا آیت کو۔ مال جمع کیا دنیا میں عیاشی کے لیے، اور مال گن گن کے خوش ہوتا ہے کہ اب مجھے ہو کیا سکتا ہے، اب تو میرے لیے سارے اسباب اور ذرائع موجود ہیں، اب تو مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے فرمایا کہ یہ بندہ ہلاکت کے اندر ہے۔ بخل کی میں ایک ہی بات صرف عرض کروں گا، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے اور کس پر نہیں ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ 100 میں سے 95 لوگ وہ ہیں جن کو زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ناراض نہ ہوئیے گا، بات سمجھیے گا، دین ناراض نہیں کرنے آیا، دین بات سمجھانے آیا ہے۔ 95 لوگ وہ ہیں جن کو زکوٰۃ نکالنے کا نہیں پتہ، وہ اندازے سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، جہاں ان کا من ٹھہر گیا وہاں زکوٰۃ بھی ٹھہر گئی، اور جہاں تک دل چلتا رہا زکوٰۃ بھی چلتی رہی، یعنی دین کا فرض کا معاملہ ہے اور اپنی چاہت پر نکل رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، جمعے میں بھی رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں ہم نے؟ 2، تو جی چاہ رہا ہے آج 3 پڑھ لیں 4 پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، یا اللہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، تجھے سجدے ہی زیادہ کر رہا ہوں، پھر کیا ہوا 3-4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں؟ نہیں، یہ 3-4 رکعتیں اس لیے نہیں پڑھ رہا تم کہ تو اللہ کی عبادت زیادہ کرنا چاہتا ہے، یہ اگلی 2 رکعتیں تو اللہ کے حکم کو ختم کر کے اپنی مرضی داخل کر رہا ہے، اس لیے وہ قرآن بھی ہے، سجدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ فرماتا ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے میرا حکم توڑا اور اپنی مرضی کو داخل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا عبادت کی شکل اپنی مرضی سے بندہ داخل کرے تو رب اس سے بھی ناراض ہے۔ تو زکوٰۃ آج اگر ہم نکالتے ہوتے تو معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا، اور زکوٰۃ نکالنے کے اندر جو ہمارے نفس کا حال ہوتا ہے وہ ہمیں خود پتہ ہے، نفس تو نکالنے دیتا ہی نہیں نا زکوٰۃ، اور عالم سے ڈرتے ہوئے مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے کہیں زیادہ نہ بتا دے، اور میرے اوپر جو فرض ہے وہ نہ کہیں دوبارہ مجھے نکالنا پڑ جائے۔ کوئی بات نہیں ہے، عالم آپ سے حساب نہیں لے گا، عالم تو خود حساب دینے والا ہے، اس نے تو خود اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو بندہ ایسی چشم پوشی سے کام لیتا ہے وہ اپنے لیے دوزخ اکٹھی کر رہا ہے، ایک تو گمراہی میں ہے اور دوسرا گمراہی دور نہیں کرنا چاہتا، ایک تو گمراہی کے اندر اور مسئلے کا پتہ نہیں، دوسرا مسئلہ پوچھنا بھی نہیں چاہتا، تو اس بندے کا حال کیا ہے پھر؟ گویا کہ یہ اپنے لیے دوزخ اکٹھی کر رہا ہے، مجھے اور دوزخ کی آگ چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ 2 اخلاقی خرابیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جو لوگ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، فرمایا وہ غلط ضرور کریں گے پھر، اور جو لوگ میرے ذکر سے اپنی زبان کو تر نہیں رکھتے ہیں پھر ویل لکل ہمزۃ لمزہ کے ضرور سرزنش میں آ جائیں گے، پھر گند ضرور اگلیں گے اپنی زبان سے۔ جب میرا ذکر نہیں کرو گے اور میرے نبی پر درود نہیں پڑھو گے تو تمہارے اندر انرجی ہے نا، طاقت تو ہے، جب تک طاقت ہے وہ طاقت اکسائے گی، کچھ کہہ، یہ چپ نہیں رہ سکتی زیادہ دیر تک، تو کچھ تو کہو گے نا پھر۔ تو جو حق نہیں کہتا، سچ نہیں کہتا، ذکر اللہ نہیں کرتا، تو پھر وہ شیطان کو تو راضی کرے گا نا پھر۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ جس نے رب کا دیا ہوا نظام نہیں لیا اس کی سزا یہ اللہ اس کو دیتا ہے کہ شیطان کا نظام اس پہ ڈال دیتا ہے، اور جب شیطان کا نظام اس کی ذات پر آ جائے تو پھر وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل۔ ترمذی کی ایک حدیث کا اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ ایک شخص کو اس کے شر کی وجہ سے سلام کریں گے کہ یہ بندہ بہت شریر ہے، بڑا برا بندہ ہے، یہ بد اخلاق انسان ہے، اگر میں نے اس کو سلام نہ کیا تو میری بے عزتی کر دے گا۔
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ علامت دیکھو تو سمجھو قیامت قریب آ رہی ہے۔ جب کسی کو اس کے شر کی وجہ سے سلام کیا جائے، تو آج یہ آپ کو ملے گا معاملہ۔ آپ دیکھ لیں اپنے معاشرہ کے اندر بڑے لوگ ایسے ہیں جن کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جب جیسے ہی گزرتے ہیں تو آگے جا کے گالی نکال دیتے ہیں۔ سلام کیا ہاتھ سے اور آگے جا کے گالی نکالی، وہ تو تھا ہی تھا برا اور اپنے آپ کو بھی برا بنا لیا زبان کا غلط استعمال کر کے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سارا نتیجہ اس میں سمٹ کر آتا ہے کہ جو خدا کے نظام کو لے لو تو اچھی بات ہے، اگر اللہ کے نظام کو نہیں لوگے تو یہ ہاتھ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، یہ سوچ نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اس پاؤں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ان چیزوں پر نافذ نہیں کرو گے نا، تو یہ نہیں کہ آپ اس سے بچ پاؤ گے۔ آپ اگر نظام خیر نہیں لیتے تو نظام شر ضرور لیں گے۔ پھر اگر نظام شر لیں گے تو پھر دنیا میں ہماری تباہی تو پہلے بھی ہو رہی ہے اور مزید ہوگی۔ پھر قرآن کا تیسری آیت جو میں نے پڑھی اس کا مفہوم بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندہ دولت سے پیار کرتا کیوں ہے؟ میں اس پر سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کے دل کے اندر اس کا کیا جواب ہے؟ انسان دولت سے پیار کرتا کیوں ہے؟ قرآن نے اس کا بڑا احسن انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اس لیے دولت سے پیار کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دولت اس کو ہمیشہ خوش رکھے گی، دولت اس کو ہمیشہ قوت میں رکھے گی، دولت اس بندے کو ہمیشہ باعزت رکھے گی۔ اللہ نے فرمایا اس لیے یہ دولت سے پیار کرتا ہے۔ خلود انسان میں ایک فطری جذبہ ہے، خلود کہتے ہیں باقی رہ جانا۔ بندہ اولاد کیوں مانگتا ہے؟ اور اولاد میں سے بھی بیٹا کیوں مانگتا ہے؟ تاکہ میری نسل باقی رہے۔ یہ ہر انسان میں ایک فطری جذبہ ہے، خلود یعنی باقی رہ جانا۔ دولت انسان کیوں مانگتا ہے اور کیوں بندہ دولت اکٹھی کرتا ہے؟ باقی رہنے کی وجہ سے۔ پراپرٹیاں زیادہ کیوں خریدتا ہے؟ باقی رہنے کی وجہ سے۔ قرآن نے کتنا خوبصورت تجزیہ دیا، یحسب ان مالہ اخلدا، گمان یہ کرتا ہے۔ دیکھو لفظ قرآن کے کیا ہیں، گمان یہ کرتا ہے میں دولت اس لیے اکٹھی کر رہا ہوں کہ میں باقی رہ جاؤں۔ رب نے فرمایا یہ باقی نہیں رہ سکتا ہے، باقی رہ سکتا ہے تو صرف اور صرف میرے ذکر کی برکت سے رہ سکتا ہے۔ آج وہ لوگ جن کی قبروں پر جا کے لوگ دیے جلاتے ہیں، ان کا نام باقی ہے، ان کے کارنامے باقی ہیں، ان کا ذکر ہمارے لیے خوشبو کی مانند ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اپنی زبانوں کا ٹھیک استعمال کیا، اپنے کردار کو پاکیزہ رکھا۔ آج ہم نے سورہ ہمزہ کی 3 آیتوں کا درس سنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی 6 آیات انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔